إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل الإنسان على نفسه بصيرة احباب گرامی، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، قابل احترام عزیزہ ماں اور بہنوں، انسان کو اپنے آپ سے بڑھ کر کوئی بھی انسان ہے وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے، اس سے بڑھ کر اسے کوئی نہیں جان سکتا۔ جب انسان کو انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تو ممکن کیسے ہے کہ کوئی دوسرا اس کی اصلاح کرے؟ میرے اندر جو غلطیاں ہیں مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، اور اگر میں نے ان کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے بہترین اصلاح میں خود کر سکتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ نہ ہی مجھ سے بڑھ کر میری کوئی تربیت کر سکتا ہے۔ لوگوں کے ذاتی مسائل،
مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی تربیت کرے، آپ کو سمجھائے. حتیٰ کہ والدین کے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کر سکے. تو لہذا عزیز بھائیوں، ہر شخص اس بات کا عزم کر لے کہ اس نے خود اپنی تربیت کرنی ہے، خود اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو خود تراشنا ہے، اپنے فیوچر کے لیے خود فکر مند ہونا ہے، اپنی جنت اور جہنم کے بارے میں خود فکر مند رہنا ہے، اور اس کے لیے جتنی بھی پلاننگز ہیں وہ خود کرنی ہے. کوئی دوسرا آپ کے بارے میں اتنا فکر مند نہیں ہو سکتا جتنے آپ خود اپنے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ القیامہ ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیر، انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے اور انسان اپنی برائیوں کو اچھائیوں کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں. انسانی نفس نیکی کے بجائے برائی کی طرف نہ زیادہ رغبت رکھتا ہے. نیکی کی طرف جانا مشکل ہوتا ہے اور برائی کی طرف جانا آسان ہوتا ہے. یہ فطرتاً انسانی نفس کے اندر یہ بات موجود ہے. انسان کو نیکی کی طرف ہانک کر لانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے، پھر نیکی کر سکتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، الا من رحم ربی، مگر اللہ جس پر رحم کرے اور اس کو بچا لے، ورنہ انسان کی خواہشات اس کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں. اور اس آیت مبارکہ میں اس طرف اشارہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسانی نفسوں میں لالچ رکھی گئی ہے، انسانی طبیعتوں میں فطرتاً لالچ موجود ہے. وہ دنیا کی ظاہری لذتوں کو دیکھ کر بہت جلدی متاثر ہوتا ہے. بھائیو، یہ جو نفس ہے نا انسان کا، یہ بے لگام گھوڑا ہے. اگر ہم اسے لگام ڈال لیں گے تو ہم اسے قابو کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اس کو لگام نہیں ڈالی تو یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. پھر آپ کو اسے سنبھالنا میرے اور آپ کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ شیطان انسان کو ورگلاتا ہے، شیطان برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، مگر یہ صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے. تو بہت سے مواقع ایسے ہیں بھائیوں کہ خود انسان کا نفس اسے غلطی پر لے کر جاتا ہے، گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، شیطان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اب مثال دیکھیے کہ ابلیس کو دیکھیں، جب اللہ نے اسے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اس نے انکار کس بنیاد پر کیا تھا؟ اس کے نفس نے اس کو گمراہ کیا. کہنے لگا میں تو اعلیٰ ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، اور انسان تو مٹی سے بنا ہے، ایک اعلیٰ چیز ادنا کو سجدہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے نفس نے اس کو گمراہ کیا تھا. تو بھائی شیطان سے بڑا دشمن جو ہمارے اندر بیٹھا ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، مجھے آگ جھپکنے کے برابر کے وقت کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مت کرنا، مجھے میرے نفس کے سپرد مت کر دینا کہ میں جو میرا نفس کہے اور میں کرتا چلا جاؤں. تو نے مجھے سنبھالنا ہے، تو نے مجھے گائیڈ کرنا ہے. اور فرمایا وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اور میری ہر حالت میں یا اللہ تو رہنمائی فرما،
اور میری ہر حالت کو درست کر دے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور بھائیو اگر ہم قرآن پڑھیں تو قرآن و حدیث میں، کتاب و سنت میں اپنی فکر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ہم سب نے آج کے خطبہ جمعہ میں بھائیو یہ سوچنا ہے، ہم خود اپنی فکر کرتے، اپنے بارے میں سوچتے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر معاشرے سے، دنیا کی مصروفیات سے الگ ہو کر کبھی اپنی ذات پر توجہ دیتے؟ میرا کیا بنے گا؟ میں کہاں کھڑا ہوں؟ میری نیکیاں کتنی ہیں؟ میرے گناہ کتنے ہیں؟ میرے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے بھائی۔ یقیناً بہت مصروفیات ہے، ہمیں وقت نہیں ملتا ہم اپنے بارے میں سوچیں، لیکن قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ نے ہمیں اس طرف ترغیب دلائی ہے، رسول اللہ یہ کہہ کر گئے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تم نے خود کرنی ہے، اپنی نہیں، اپنے گھر والوں کی فکر بھی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ البقرہ ہے، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ مت کرو۔ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کے پابند نہیں ہے، آپ اپنی ذات کے پابند ہیں۔ آپ کیا کر کے آئے ہیں؟ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے یا نہیں؟ آپ سے سوال کیا جائے گا۔ ہم میں سے ہر شخص کی بات سوچے کہ ہم اپنی ذات کے پابند ہیں۔ دوسروں کو تو صرف سمجھا سکتے ہیں، آپ نیکی کی ترغیب دلا سکتے، کسی کو ہدایت دینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو راہ راست پر لانا، اپنے آپ کو نیکی پر مجبور کرنا، یہ انسان کے اپنے اختیار، اپنے بس کی بات ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر کوئی تم میں سے یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، قیامت کے لیے اس نے کیا جمع کیا ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس بات سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور بھائی ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بار بار یہ نصیحت کر رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ کیا مطلب ہے قتل مت کرو؟ محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ تم اپنے آپ کو نظر انداز مت کرو۔ جو شخص اپنے آپ سے غافل ہو گیا، اپنے آپ کو بھلا بیٹھا، اپنے اولاد کو کی فکر میں، دنیا کی معیشت اور دنیا کے کاروبار یا علم کے حصول کے لیے اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا اور وہ غافل ہو گیا اپنی آخرت سے، اپنی فکر سے، اپنے آپ سے، اس نے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا، اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقذوا انفسکم من النار، لوگوں اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرتا ہے، اپنا محاسبہ خود کرتا ہے، دوسرے اس کا محاسبہ نہیں کرتے، اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ اور بیوقوف آدمی وہ ہے، احمق ہے وہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اس نے اپنی من چاہی امیدیں، اپنی خواہشات اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آخرت سے غافل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کر گئے ہیں اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنی فکر کرو اس سے پہلے کہ اللہ تم سے پوچھے۔ بھائی کیا میں آج وہ جب جمعے کی تیاری کرنا تھا تو یہ حدیث پڑھی کہ ہر شخص نے
1 to 1 اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. ہر شخص سے اللہ نے خود سوال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص سے کلام کریں گے. یہ حدیث ہے رسول اللہ. وَسَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مجھ میں ہم سب کو اللہ کے سامنے 1 to 1 پیش ہونے. جیسے ایک شخص انٹرویو کے لیے پیش ہوتا ہے نا, کسی آفس اکیلا جاتا ہے اور سوال جواب, اسی طرح اللہ کے سامنے ہم سب نے پیش ہونے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں لیس بینہ و بین اللہ ترجمان. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا. ڈائریکٹ اللہ بات کریں گے ہم سے قیامت کے دن. اللہ کے سامنے کیا لے کے جانا ہے بھائی, کیا پیش کریں؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا کیا کر کے آیا ہے میرے بندے, تو کیا کہیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا بھائیو, اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ بندے تو نے یہ کیوں کیا, تو وہ شخص ہلاک ہو گیا, اسے کوئی بچا نہیں سکتا. بھائی اپنے گناہوں کا بوجھ ہم نے خود اٹھانا ہے, کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. اپنے اعمال کا بوجھ ہم نے خود اٹھانا ہے. قیامت کے دن اولاد بھی کام نہیں آئے گی, والدین بھی کام نہیں آئیں گے, دوست احباب بھی کام نہیں آئیں گے. آج ہم نے اپنی فکر خود کرنی ہے, اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. جس نے ہدایت پائی وہ اپنی جان کے لیے ہدایت پاتا ہے, دوسروں کو اس سے کیا فائدہ ہے. اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا بوجھ بھی اس پر ہے. تو کوئی جان وَلَا تَدْرُ وَادِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. یہ قرآن ہے بھائیو, یہ اللہ کا فرمان ہے بھائیو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے بھائیو. ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جو شخص سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ کسی پہ احسان نہیں کرتا, اس کا فائدہ اسی کو پہنچنے والا ہے. اور جو سیدھے راستے سے ہٹ کر غلط راستوں کو اختیار کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پہ آنے والا ہے. ہم نے تو اللہ کے سامنے اکیلے پیش ہو کر ہر بندے نے اکیلا اکیلا جواب دینا ہے. تو آج کی خطبہ جمعہ میں میں چند ایک پوائنٹس جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی تربیت خود کیسے کریں, اپنے آپ کو غافلین سے کیسے نکالیں, ہم اپنے آپ کو کیسے تلاشیں کہ اللہ کو پسند آ جائے, ہم گناہوں سے بچیں اور نیکیوں پر اپنے آپ کو مجبور کریں. تو اس پر کچھ پوائنٹس, وقت بہت کم ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے اختصار سے رکھتا ہوں. پہلی بات, یہ بات ذہن نشین کر لیں بھائیوں, اپنے دل و دماغ میں بے بس کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, میں اللہ کی نظر میں ہوں. میرا ایک ایک لمحہ, میری ایک ایک حرکت, میری ساری موومنٹس سب اللہ کے علم میں ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. سورہ قلم پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. تو کیا انسان نے یہ نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کے علم میں نہیں ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو واچ کر رہا ہے؟ اپنی تربیت کے لیے یہ بہترین بات ہے بھائی کہ اپنے آپ کو یہ کہا جائے بار بار کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جیسے روزے کی حالت میں ہم بھوک پیاس برداشت کرتے, رمضان کا روزہ ہوتا ہے تنہائی میں بھی نہیں کھاتے, کیا فکر ہوتی ہے بھئی کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایسے ہی جب ہم اپنے معاملات میں دنیاوی امور میں غلطیاں کرتے ہیں, کوئی دودھ میں پانی ملاتا ہے, کوئی جھوٹ بولتا ہے, کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے, کوئی خیانت کرتا ہے, کوئی بہنوں کا حق کھاتا ہے وراثت میں سے, تو اسے بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب ہم اپنی فکر کریں گے اور یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم گناہوں سے بچیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے, ایک چرواہا ملا, کہا بکری بیچ دو. مالک سے کہنا بھیڑیا کھا گیا. کہنے لگا کہہ دوں گا,
یقین بھی کر لے گا این اللہ، آپ کی بات مان لیتا ہوں مگر یہ بتائیے مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے جب میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ اللہ نے پوچھا تو پھر کیا جواب؟ سفیان ثوری محدث ہے بہت بڑے، جیب میں ہمیشہ ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھتے اور اسے نکالتے، روزانہ کئی بار دیکھتے، جیب میں ڈال دیتے۔ ایک دن وہ ورقہ گر گیا، لوگوں نے اٹھایا تو دیکھا اس میں لکھا تھا سفیان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر، تو نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کوئی اور نہیں ہوگا، تو ہوگا، تیرا رب ہوگا، اس وقت کیا بنے گا؟ محدثین تو اب ہر وقت اپنے آپ کو اس بات پر مجبور کرتے کہ وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جو شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ گناہ سے بچتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے انعامات ہیں۔ جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغات ہیں، اس کے لیے دوہری جنت ہے۔ یقیناً جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ اس نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، دو باغات اللہ تعالیٰ اسے انعام میں دے گا، اور جن 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملنے والا ہے ان میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جسے ایک حسب و نسب والی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اسے عرش کا سایہ دیا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے، انسان کی تربیت کے لیے یہ بنیادی بات ہے۔ اور نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ ہے، عبرت کے لیے ہمیں قبرستان جانا چاہیے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دے کر گئے، آپ نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے، قبرستان جانے سے منع کیا کرتا تھا، لیکن فزوروها، تم اس کی زیارت کے لیے اب جایا کرو، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اور فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةٌ، قبروں کی زیارت کرنے سے انسان کو، قبرستان جانے سے انسان کی نصیحت حاصل ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے کہ بھی میں نے بھی یہی جانا ہے، میں بھی یہی آؤں گا، میرا بھی حساب و کتاب یہی ہونے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کو دیکھنا دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتا ہے۔ اور موت کا تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کی فکر انسان کو غافل نہیں ہونے دیتی۔ قبرستان جائے گا نا، اسے یاد آئے گا کہ بھئی میں نے بھی یہاں آنا ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال زندہ رہوں گا۔ یہ جو لوگ قبرستان میں پڑے ہیں ان کی بھی بہت مصروفیات تھی، یہ بھی سمجھتے تھے کہ شاید ان کے بنا دنیا چل نہیں سکے گی، لیکن یہ قبروں میں ہے، دنیا اسی طرح سے۔ تو کبھی وقت نکالا کریں، گھنٹوں ہم موبائل کو دیتے ہیں، گھنٹوں ہمارا سکرین ٹائم ہے، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر بے شمار ویڈیوز دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی 10 منٹ نکال کر راستے میں گزرتے ہوئے موٹر سائیکل روکیں، قبرستان میں جا کر بیٹھ جائیں اور کسی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے دعا بھی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے، اماں جی کہتی ہیں رات کے تیسرے پہر تہجد کا وقت ہوتا، آپ اٹھتے اور بقیع الغرقد چلے جاتے اور انہیں سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یغفر اللہ لنا ولکم العافیہ وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ یہ رسول اللہ کی دعا تھی۔ آپ سلام کرتے اور
انہیں یہ بات کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمہیں بھی معاف کر دے، ان قریب بھی ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، ہم بھی یہی آئیں گے۔ اور آپ وہاں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کرتے اور اپنی آخرت کو یاد کرتے۔ قبر میں کوئی موبائل فون نہیں ملے گا وقت گزارنے کے لیے، وہاں کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہوگا، وہاں کوئی LED LCD نہیں ہوگی، وہاں دنیا سے کمیونیکیشن کے لیے کوئی نظام نہیں ہوگا، اکیلے ہوں گے۔ اللہ دنیا میں بھی اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے، اللہ کے سامنے بھی اکیلے پیش ہونا ہے، حساب کتاب بھی ہر شخص نے اپنا اکیلے میں دینا ہے۔ ہم کیوں اپنے آپ سے غافل ہیں؟ ہم کیوں بھول بیٹھے؟ بھائی اپنی فکر کرنے کا وقت ہے، اپنی فکر کریں۔ اعمش رحمہ اللہ، ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے، یہ بھی محدث تھے، کہنے لگے ایک دن قبرستان کی طرف محدثین جایا کرتے تھے، قبرستان چلے گئے، ایک قبر دیکھی کھلی ہوئی ہے، قبر میں لیٹ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکلے سر چاٹتے ہوئے فرمانے لگے، ہائے یہ کس قدر گھٹن والا اور تنگی والا ٹھکانہ ہے، ہائے میرے یہاں میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میری تدفین قبرستان میں ہونی ہے، اور یہ ایسا گڑا ہے اس میں وحشت ہی وحشت ہے، میرا کیا بنے گا؟ کبھی اس میں بھی غور کریں، کبھی اپنی موت کو، اپنی قبر کو بھی یاد کر لیا کریں، وقت نکال کر۔ انسان کی تربیت کے لیے موت کو یاد کرنا اور قبر کو یاد کرنا اور پھر اپنے آپ کو سمجھانا، یہ بہترین طریقہ ہے اپنی تربیت کا، اپنے آپ کو پالش کرنے کا، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے کا۔ نامہ اعمال لپیٹ لیے جاتے ہیں، نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کثرت سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کثرت سے۔ قبر سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے۔ جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں میت کے لیے، ان میں ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، یا اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، وَنَوِّرْ قَبْرَهُ، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، وَجَعَلْ قَبْرَهُ غُرْفَةٌ مِّنْ غُرَفِ الْجَنَّةِ، یا اللہ اس کی قبر کو جنت کے قبروں میں سے، جنت کے قبروں میں سے قبرہ بنا دے، وَجَعَلْ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اس کے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ تو اپنی قبر کے لیے ابھی سے کیوں فکر نہیں کرتے؟ کتنی دفعہ ہم نے دعا کی ہے کہ یا اللہ میں نے قبر میں جانا ہے، میری جانے سے پہلے میری قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ تو بھائی فکر آج ہم نے کرنی ہے، کوئی دوسرا آپ کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہو سکتا جتنا انسان اپنے آپ کے لیے خود فکر مند ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی تربیت خود کرے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان قوموں کو، ان واقعات کو، ان جگہوں کو یاد رکھیں، قرآن مجید میں ان قصوں کو پڑھیں جنہیں اللہ نے دنیا میں نشان عبرت بنا دیا، اور وہ واقعات جو اللہ نے ہمارے لیے، ہماری نصیحت کے لیے پیش کیے ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے، دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ کن قوموں کو اللہ نے دنیا میں ہی عذاب دیا اور وہ نشان عبرت بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، زمین میں چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ مجرموں کا انجام اللہ نے کیا کیا، تباہ و برباد ہو گئے، اللہ کو جھٹلانے والے اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک دن بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے رو رہے، مشرقی دیوار کے ساتھ، لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ یہاں کھڑے تھے، مجھے یاد ہے، اور آپ کہہ رہے تھے وہ دیکھو جہنم کی دیوار مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو وہ واقعات جو ایمان کو تازہ کرے، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کرے۔ سورہ بقرہ میں ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ ایک شخص گزر رہا تھا کسی بستی سے،
وہ بستی کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا اور وہ کھٹرات تھے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. وہ کہنے لگا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. یہ سب لوگ مر چکے ہیں, بستی کھنڈرات میں بدل چکی ہے, اللہ ان بستی والوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ نے 100 سال کے لیے اس شخص کو موت دے دی. وہ وہی جہاں تھا وہی اس کو موت آ گئی. ثم بعث, اللہ نے اس کو 100 سال کے بعد زندہ کیا. 100 سال تو ہم میں سے شاید ہی کسی کی زندگی ہوگی. تو ایک شخص کو اللہ نے 100 سال کے لیے دنیا میں موت دے دی. قرآن کہتا ہے ثم بعث, اللہ نے اس کو کھڑا کیا اور پھر پوچھا کہ بھئی تم کتنی دیر سوئے ہوئے یہاں پر؟ کہنے لگا دن کا کچھ حصہ, یا شاید صبح سویا تھا شام کو اٹھ گیا ہوں, اتنی دیر سویا ہوں. اللہ سے کہہ رہا ہے. بعض علماء کہتے ہیں وہ جناب عزیر علیہ السلام. تو اللہ نے کہا یہ اپنے گدھے کو دیکھ, جس گدھے پہ وہ سوار ہو کے آیا تھا وہ شخص, اپنے گدھے کو دیکھو اس کی حالت کیا ہے. دیکھا کہ وہ اس کی ہڈیاں بھی گل چکی تھی, 100 سال گزر گئے تھے. قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه, وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس, وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اللہ نے کہا 100 سال کے بعد زندہ کیا ہے تجھے میں نے. دیکھ اپنا گدھا اس کی حالت کیا ہو گئی ہے, اور اپنے کھانے کو دیکھ جو آج بھی تر و تازہ ہے, جو اس گدھے کے ساتھ بندہ ہوا تھا. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ نے کہا دیکھ اپنے گدھے کو, اس کو میں کیسے زندہ کرتا ہوں. اس کی ہڈیاں جڑنا شروع ہوئی. یہ کوئی فلمی سین نہیں بتا رہا آپ کو, یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے. اس کی ہڈیاں جڑنا شروع ہوئی, ان پر گوشت چڑھا اور اس پر اس کا ماس چڑھا, کھال چڑھی, اور گدھا اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گیا. کہنے لگا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے کہ وہ چاہے تو پوری کی پوری بستی جو مردہ ہو گئی ہے دوبارہ زندہ کر لے. اللہ نے دکھایا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا. تو بھائی اللہ کے سامنے پیش ہونے ہیں یہ جو واقعات قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیے ہیں, انہیں پڑھے. یہ ہماری نصیحت کے لیے ہے, ہماری تربیت کے لیے ہے, ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. ہم اپنی فکر کریں, ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. قرآنی واقعات یہ نصیحت کے لیے اللہ نے ذکر کیے. نمبر 4 پہ اپنی تربیت کے لیے ہمیں حالات پر تھوڑی توجہ دینی چاہیے. روزمرہ پیش آمدہ حالات, ان کو غور کریں اور اپنے آپ کو سمجھیں. اب یہ دیکھیں جو موسمی تغیرات ہیں, کبھی موسم کی شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کبھی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو سمجھائیں کہ بھئی اگر میں یہ دنیا کی گرمی نہیں برداشت کر سکتا, میں دنیا کی سردی برداشت نہیں کر سکتا, تو جہنم کا عذاب, جس کی آگ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے, اور پھر جہنم کی سردی تو دنیا کی سردی سے بہت زیادہ ہے, وہ کیسے برداشت کرو. محدثین سر پہ گرم پانی ڈالتے تو رونا شروع کر دیتے کہ یہ تو دنیا کا پانی ہے گرم, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. جہنم کا پانی تو اللہ کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. ہم موسموں کی شدت برداشت نہیں کر پاتے. اب یہ دیکھیں قیامت کے دن بھی دخان دھواں ہوگا. ہر وقت آپ کتنی ایئر ڈسٹ ہے, لوگوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں, باہر نکلا نہیں جاتا, بچوں کو روک رہے ہیں, اسکول بند ہو رہے ہیں. قیامت کا دھواں بھی یاد کرے, کتنا شدید ہوگا, سانس تنگ ہو جائے گی. پھر یہ جو حالات پیش آ رہے ہوتے ہیں, زلزلوں کا آنا, سیلابوں کا آنا,
یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بہت بڑی وارننگ ہے. ہمیں ویجیلنٹ کرتے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں یہ ساری باتیں. تم یہ دنیا کی شدت برداشت نہیں کر پا رہے, اللہ کے سامنے پیش ہو, اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کرو گے؟ تو غور و فکر کریں گے تو اپنے آپ کو اپنی تربیت کر سکیں گے, اپنے آپ کو سمجھا سکیں گے. رات کا اندھیرا ہے, رات گہری ہوتی ہے, بس اوقات رات کو بادل ہے, بارش ہو رہی ہے, لائٹ چلی گئی ہے, تو دنیا کا اندھیرا اور پھر بجلی کی کڑک ہمارے دلوں کو ہلا دیتی ہے. اور پھر جو قبر کا اندھیرا ہوگا وہ کیسے برداشت کریں گے؟ تو دنیا کے حالات سے سیکھیں, سمجھیں, غور کریں, اور ان حالات کو اپنی تربیت کے لیے ان پر غور کرنا ضروری ہے بھائی. اور پانچویں بات, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں. پانچویں بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سزا دیں. اسے مشارکہ کہتے ہیں. اپنے آپ کو مجبور کریں نیکی کی طرف. یہ نفس جو ہے نا انسان برائی کی طرف جاتا ہے, نیکی کی طرف اس کو کھینچ کر لانا پڑتا ہے, اس کو مجبور کرنا پڑتا ہے, نیکی کی طرف لانا پڑتا ہے اس کو. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, وہ سمجھتا یہ ہے کہ میرے لیے نیکی مشکل ہے, وہ اپنے آپ کو اپنے پر شرط لگا رہے, ناشتہ نہیں کروں گا جب تک صبح ایک پاؤ قرآن نہیں پڑھوں گا, اتنی آیات کی تلاوت جب تک نہیں کروں گا ناشتہ نہیں کروں گا, اگر میں نے کسی کی غیبت کی تو اگلے دن روزہ رکھوں گا, اگر مجھ سے نماز چھوٹ گئی تو جب تک میں نماز نہ پڑھ لوں رات کو سوؤں گا نہیں. اپنے آپ کو مجبور کریں, نظر مانگ لیں کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو میں اپنے نفس کو مجبور کروں گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اگر گناہ ہوا تو کفارے کے طور پہ روزہ رکھوں گا, پھر بھی نہیں رہا جا رہا, اگر دوبارہ مجھ سے گناہ ہوا تو میں اللہ کے راستے میں اتنا صدقہ کروں گا. یعنی اپنے آپ کو مجبور کر لیں, کسی نہ کسی طرح اپنے نفس کو باندھے, مجبور کریں کہ یہ گناہوں سے بچے اور نیکی کی طرف آئے. استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حفظہ اللہ, ہم ان کے ساتھ اکٹھے رہے جب اسیر تھے. 2 سال کا وقت میں نے ان کے ساتھ گزارا, وہ بھی قیدی تھے, میں بھی قیدی تھا. تو میں نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے ڈیلی ایک سپارہ لازمی سنانا ہوتا, اور جس دن کسی مصروفیت کی وجہ سے ان کا سپارہ لینا چاہتا, صبح کا ناشتہ نہیں کرتے تھے جب تک وہ کل والا سپارہ ریپیٹ نہ کر لیتے, اور اس کے ساتھ آج والا سپارہ بھی پڑھتے. یعنی انہوں نے اپنے نفس کو باندھ رکھا تھا اور اپنے آپ کو اس پر مجبور کر رکھا تھا. اور محدثین کی ایسی بہت سی مثالیں آپ کو تاریخ میں ملے گی. امام عبداللہ بن وہب مصری کہتے میں نے اللہ سے یہ منت مانگ رکھی تھی کہ اگر میں نے کسی کی غیبت کی تو میں روزہ رکھوں گا. کہتے میں اگر ہر انسان اپنی کمزوری سے واقف ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے, میرے اندر یہ کوتاہی ہے. جو نمازوں میں سست ہوتے ہیں نا, ان کی خوشی ہوتی ہے میرا گھر نہ مسجد کے قریب ہو, تاکہ میری یہ سستی دور ہو. کیونکہ مسجد دور ہوتی ہے تو انسان پر سستی چڑھ جاتی ہے, اتنی دور کون جائے بھائی. تو مسجد قریب ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کہتے چلے بس یہ 5 منٹ میں ابھی آ جاتا ہوں. تو ہر انسان اپنی کمی کو, اپنے آپ کو وہ زیادہ جانتا ہے کہ میرا ویک پوائنٹ کہاں ہے, میں نے کیسے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے. یہ جو اللہ کی نافرمانی کی طرف مجھے بار بار لے کر جاتا ہے اور نیکی سے دور کرتا ہے, میں نے اس کو نیکی کی طرف کھینچ کر لانا ہے. کہتے ہیں غیبت ہو جاتی ہے پر روزہ رکھتا, روزے رکھ کے تھک گیا, غیبت نہیں چھوٹی. کہتے پھر میں نے کہا اچھا اب مجھ سے غیبت ہوگی تو میں اتنے درہم صدقہ کروں گا, لازمی کروں گا. غیبت ہوتی صدقہ کرنا. کہتے ہیں بالآخر مجھے غیبت چھوڑنی پڑی کیونکہ درہم و دینار کی محبت مال کی انسان میں ہوتی ہے. بس اوقات پیسے ہوتے ہیں, مزہ نہیں ہوتے. اپنی منت مانگ رکھی تھی تو دینے پڑتے تھے. تو بالآخر غیبت سے جان چھوٹ گئی ان کی. تو بھائی ہم نے اگر کوئی گناہ چھوڑنا ہے, ہم نے کسی نیکی کی طرف اپنے نفس کو لگانا ہے تو اس کو باندھے,
شرط لگائیں، اسے مشارکہ کہتے ہیں، اسے اپنے نفس کو نیکی پر مجبور کرنا کہتے ہیں۔ اور محدثین یہ کام کیا کرتے تھے، نماز چھوٹ جاتی، عشاء چھوٹ گئی ہے نا، کہتے سوؤں گا نہیں، آج اگر عشاء کی نماز رہ گئی ہے نا ساری رات عبادت کروں گا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ نماز باجماعت رہ جاتی، داڑھی کو پکڑ کے روتے اور کہتے تجھ سے یہ جرم ہوا تو ہوا کیوں ہے؟ ہمیں کبھی فکر ہوئی آتی؟ ہم نے کبھی اپنے آپ کے بارے میں سوچا ہے؟ اور بھائی ہم نے اپنی تربیت خود کرنی ہے، لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی آپ کی تربیت کرے گا، کوئی آپ کو احساس دلائے گا کہ آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہاں تو والدین کے پاس وقت نہیں ہے وہ اولاد کی تربیت کر سکے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہم نے خود کرنی ہے، ہر شخص اپنی ذات کا مکلف ہے۔ یہ چند ایک پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔